السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. میرے بھائیو، سرسری طور پر آپ کے سامنے اذان ہی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو رکھ دوں جو ہمارے لیے پھر آپ بھائیوں کے لیے ہے. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسجد سے 5 وقت اذان کی مشروعیت فرمائی، اور ایسا آدمی اذان دے جس کی آواز بھی بلند ہو. آج تو مائکروفون کا زمانہ ہے. جب عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان کے کلمات کو دیکھا اور سنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کلمات سکھائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بلال کو اذان سکھاؤ، بلال کو اذان سکھاؤ، اس لیے کہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. اور یہی خواب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دیکھ کر کے تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے. اور اسی لیے یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، ہر مسجد سے 5 مرتبہ اذان دلوانا یہ اسلام کی تعلیمات کی یاد دہانی ہے. اذان مکمل اسلام ہے، اور اسی لیے اذان کا مقصد ہے نماز کے لیے خبر کرنا کہ وقت ہو چکا ہے. لیکن نماز کا لفظ 1 سے 2 مرتبہ آیا، اور باقی باتیں کیا ہیں جو اس سے زیادہ ضروری ہے، جو اس سے زیادہ ضروری ہے. آپ کو تو پتہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، پہلے ہی جملہ اذان کا اللہ اکبر ہے یا نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اسی تفصیل کا صیغہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب جو سب سے زیادہ واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. القرآن پاک میں 7 مقام پر اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے. عرش جبکہ سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے. عرش نے اس کا احاطہ نہیں کیا ہے. اسی لیے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا میں ہوں وہ تو ہے، یا اس طرح کے عقائد جو لوگ پیش کر دیتے ہیں، یہ باطل عقائد ہے. قرآن پاک میں 7 مقام پر حافظ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں الرحمن علی العرش استوى. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے، سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے. اس کے آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے ہر جگہ. اگر ہر جگہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے، پھر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زیارت زمین ہی پکڑ لیے ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن جن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں ان تمام کاموں سے زیادہ بڑا اللہ سبحانہ و تعالی. ایک آدمی سو رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، جاؤ اللہ کا کام کرنے کے لیے. ایک آدمی کھانا بنا رہا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، نیند لے رہا ہے، کچھ اور بھی کام میں لگا ہوا ہے، خبردار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، اپنی بیویوں سے بات چیت کر رہے ہوتے، اذان کا وقت ہوتا، اذان کی آواز سنتے، چہرہ مبارک بدل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اس طرح جدا ہوتے گویا کہ آپ پہچانتے نہ تھے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو امانت اللہ نے ہمارے اور آپ کے سپرد کی ہے اس کی ادائیگی کا وقت ہے. اگر یہ چیز باقی نہیں ہوگی تو ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے. آج دنیا بھر میں رسوائیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دنیا کو سب سے آگے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پیچھے کر دیا ہے. اللہ کا وعدہ نہیں سنا آپ نے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی اونچے بن کر رہو گے. کب؟ زیادہ کمانے کی بنا پر، اچھا گھر بنانے کی بنا پر، بڑی سے بڑی تجارت کی بنا پر؟ خبردار، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کی راہ پر چلتے رہو. سبحان اللہ. غور کیجئے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 313 تھے، 313 تھے بدر کی لڑائی میں. کفار کتنے تھے؟ 3 گنا زیادہ، 1000 تھے. لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہتھیار دیکھتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لشکروں کو دیکھتا ہے؟ نہیں. اللہ کی مدد تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد آسمان سے بھیجتا ہے ایمان کے اوپر. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اللہ کی مدد سے، تب جا کر انشاءاللہ آپ پوری دنیا میں کامیاب رہیں گے. یہ ہے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے کام کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا. اور اسی لیے سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جانتے ہو عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ منافقین اور کفار اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. ایک جملہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اللہ اکبر، مختصر انداز میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. حالانکہ اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے، نماز کا لفظ ابھی تک نہیں آیا. کیا ہو نماز کی طرف بعد میں آ رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، نماز کی بنیاد کو پیش کر دیا. دیکھو جی، جب تک تم اللہ کو ایک تسلیم نہیں کرو گے، اس ایک کی عبادت نہیں کرو گے، اس ایک کی عظمت نہیں کرو گے، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اسی لیے پہلے تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. عبادت کروں گا تو اسی کی کروں گا، مانگوں گا تو اسی سے مانگوں گا، بھروسہ کروں گا تو اسی پہ کروں گا، ڈروں گا تو اسی سے ڈروں گا، محبت کروں گا تو اسی سے محبت کروں گا. تب جا کر جب یہ مضبوط ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر نماز بھی اللہ قبول کرے گا. جھکو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. ابھی تک نماز کا لفظ نہیں آیا. آگے چلیے، اشہد ان محمد رسول اللہ. ترتیب پر غور کیجیے. اسی ترتیب سے اللہ قبول کرے گا آپ کے اعمال کو. ابھی آپ نے اللہ کی شہادت دی کہ وہ تنہا ہے، ہر کام اسی کے لیے پیش کرنا ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. شہادت دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی ظاہر سی بات ہے، جب آپ بنیاد مضبوط نہیں کریں گے تو نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ کیا منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس کو. اسی لیے یہ بھی گواہی دیجئے کہ ہم اطاعت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. جو حکم آئے گا قبول کریں گے، جن چیزوں سے منع کریں گے ہم رک جائیں گے. عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت رسول اللہ کی ہوگی. یہ بنیاد جب مضبوط کر لیں گے پھر آپ آئیے حی علی الصلاۃ. دیکھیے سبحان اللہ، حکمت پر غور کیجیے. اب آپ کی نماز قبول ہوگی چونکہ آپ نے جڑ کو مضبوط کر لیا ہے. آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کیوں؟ کامیابی نماز میں. اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا اذان مکمل اسلام ہے. کیا کہا تھا ابھی؟ اذان مکمل اسلام ہے. اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں نہ اس میں زکوٰۃ ہے، نہ اس میں روزہ ہے، نہ اس میں حج ہے، نہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور بہت ساری نیکیاں ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک ہی جملہ کافی ہے، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا سنت کے مطابق، خشوع خضوع کے مطابق، اس کے لیے دیگر اعمال کا بجا لانا انشاءاللہ نہایت آسان ہو جائے گا. اور جو نمازی 5 وقتہ ہوگا، گارنٹی دے رہا ہوں قرآن کی زبانی، 5 وقتہ نمازی ہوگا، فجر کا اہتمام کرنے والا ہوگا، جماعت سے ادا کرنے والا ہوگا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی، برے کاموں سے روک دیتی ہے. چیلنج کے ساتھ پکا نمازی ہو، صحیح عقیدہ ہو، برائی سے رکے گا. نہیں رک رہا ہے اس کا مطلب اس کی نماز میں جان نہیں ہے. اس کی نماز میں یہ اللہ کا وعدہ ہے، میری طرف سے نہیں. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھیے کہ نماز بے حیائی یا سارے برے کاموں سے روک دیتی ہے. اگر نہ روک پائے ہماری اور آپ کی نماز، اس کا مطلب نماز میں نقص ہے. نماز میں نقص ہے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کمی کو پورا کرنا چاہیے. اب آئیے پھر اللہ اکبر. دیکھیے نماز کے لیے اذان کہی گئی، نماز کا لفظ ایک مرتبہ آیا، نماز کا لفظ ایک مرتبہ آیا، پھر دہرا دیا اللہ اکبر. اس لیے کہ انسان کی مشغولیات ایسی ہے، اللہ کی پناہ. دیکھ نہ لیجیے ہم لوگوں کو صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں. اذان ہوتی ہے، بعض لوگ چلے جاتے ہیں اپنے کمروں میں چائے پینے کے لیے، پھر نکل آتے ہیں. سبحان اللہ. انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا انسانوں کے رب کو جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو کبھی سوتا نہیں، جو کبھی اونگتا نہیں، اس کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ غافل ہے ہم سے؟ خبردار، ایک لمحہ بھی غافل نہیں. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا خیال رکھو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہو، جو سب سے بڑا ہے، جو آپ کی رعایت کرے گا، جو آپ کی مدد کرے گا،
اس کے لیے کوئی محبت نہیں، اسی نے پیدا کیا ہے، سب کچھ وہی دے رہا ہے، لہٰذا اس طرف آگے بڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، دیکھیے اذان ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ پر نماز کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا، یہ بتانے کے لیے کہ نماز سے پہلے جو چیزیں ضروری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ جی میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ تکاسلی آ چکی ہے، بہت زیادہ سستی، دنیا کی محبت ایسی داخل ہو گئی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آج نہیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کی کیسے پٹائی چل رہی ہے؟ اللہ اکبر، بہانے سے آج عالم کفر مسلمانوں کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے، میرے جیب میں ہے، آپ کی طاقت نہیں کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، چونکہ میں حفاظت کر رہا ہوں، لیکن جب میں خود اس کی حفاظت نہ کروں، ڈال دوں کہیں پہ، پھینک دوں، تو بھلا بتائیے کوئی اٹھا کر خود استعمال کرے گا، پھینک دے گا، کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ یہی حال ہے ہمارے اسلام کا، جب ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو کیا عالم کفر، ہندو، یہود و نصارہ اس کی قدر کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب تک ہم اسلام کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اللہ کی مدد ہمارے اوپر نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔